بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں اور ویورز، اسلامی قصے چینل میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ آج سے پہلے ویڈیوز میں آپ کے ساتھ پیغمبر حضرت یوسف کا خواب، ان کو کنویں سے نکالنے کا واقعہ، حضرت یوسف اور مصر کا بازار، حضرت یوسف کے اپنے بھائیوں کے ساتھ ملاقات کے واقعات شیئر کر چکی ہوں۔ اور آج بہت سے ویورز کی فرمائش پر زلیخا نامی جس عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگائی تھی، آپ کی شادی اس زلیخا کے ساتھ کیسے ہوئی، اس کا واقعہ لے کر آئی ہوں۔ جی تو ویورز، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر لیتے ہیں۔ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات جب یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو ایسا لگا کہ دنیا کا آدھا حسن ان کو عطا کر دیا گیا۔ مختلف مورخین اور مفسرین کی رائے کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کل حسن کا آدھا حسن عطا فرمایا اور آدھا حسن پوری دنیا میں تقسیم کیا گیا۔ بات دراصل یہ ہے کہ جب زلیخا نامی عورت نے سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلانے کی کوشش کی تو اس وقت اللہ رب العزت نے اس مالدار حسب و نسب والی خوبصورت عورت سے سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کو کس طرح سے بچایا۔ مؤرخین اور مفسرین علماء کرام اس طرح سے فرماتے ہیں کہ جب عزیز مصر کی بیوی سیدنا یوسف علیہ السلام کو پھسلا رہی تھی تو آپ نے دیوار پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یا سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھا، جو کہ انگلی کے اشارے سے ان کو ایسا کرنے سے منع فرما رہے تھے، اور یا پھر انہوں نے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ زنا بڑی بے حیائی ہے، اس وجہ سے آپ اس برائی سے محفوظ رہے، یا کوئی ایسی برہان اللہ کی طرف سے آئی کہ آپ اس برائی سے محفوظ رہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے خود سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ایک بچے کے ذریعے سے یا پھر اسی عورت کے رشتہ داروں میں سے ایک مرد کے ذریعے سے دلوا دی تھی، جب اس نے کہا کہ کرتے کا معائنہ کیا جائے، اگر کرتا آگے سے پھٹا ہے تو سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام غلطی پر ہے، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو یہ عورت سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلا رہی تھی۔ تو جب معائنہ کیا گیا تو واقعی کرتا پیچھے سے پھٹا تھا۔ اس طرح سے سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی بھی اللہ رب العزت نے ثابت کر دی۔ عزیز مصر مورخین کی نظر میں کوئی غیرت مند آدمی نہیں تھا، کیونکہ اس نے اس موقع پر سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کو اس معاملے سے درگزر کرنے کا کہا اور اپنی بیوی سے کہا، جاؤ جا کر توبہ اور استغفار کرو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کے صبر کے بارے میں فرمایا کہ آپ نے اس حد تک صبر کیا کہ مجھے قید خانے سے نکلنے کے لیے کہا جاتا تو میں فوراً نکل جاتا۔ یعنی سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اس عورت نے قید خانے میں ڈلوا دیا تو پھر آپ اس وقت تک قید خانے سے باہر نہ نکلے جب تک کہ آپ کو پاک دامن تسلیم نہ کر لیا گیا اور عورتوں نے اپنا مکر و فریب مان نہ لیا۔ یعنی عزیز مصر کی بیوی کا جب مکر اور فریب ثابت ہوا تو آپ زندان سے باعزت بری ہوئے۔ جی تو پیارے پیارے بچوں، یہ بات بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ اس وقت کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے۔ ویورز، میں آپ کو سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قصے کی خصوصیت میں ایک یہ بات بھی شیئر کروں گی کہ آپ کا ذکر اللہ رب العزت نے پوری ایک سورت میں کیا ہے، یعنی قرآن مجید کی سورہ یوسف میں آپ
یعنی سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کے زندگی کے واقعات کو اللہ رب العزت نے احسن القصص کا نام دیتے ہوئے بیان فرمایا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بعض انبیاء علیہ السلام کے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے تکرار کے ساتھ پیش کیا ہے، یعنی مختلف صورتوں میں بیان فرمایا ہے، لیکن سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ ایک ہی صورت میں بیان کر کے اللہ رب العزت نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ اللہ اگر تکرار کے ساتھ بات کر سکتا ہے تو وہ اپنی بات کو اکٹھا بیان بھی کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ یوسف میں اللہ رب العزت نے سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ آپ کے والد ماجد سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی واقعہ بیان فرمایا ہے۔ جی تو ویورز، آپ کا سوال کہ زلیخا کی شادی حضرت یوسف علیہ السلام سے کیسے ہوئی، اس کا جواب حاضر خدمت ہے۔ مورخین، مفسرین اور علماء کرام کی رائے کے مطابق کہ زلیخا کا نام قرآن مجید میں آیا ہی نہیں۔ قرآن مجید نے اللہ رب العزت نے عزیز مصر کی بیوی کے نام سے ایک عورت کا ذکر کیا ہے جس نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو پھسلانے کی کوشش کی تھی۔ بعض مؤخرین، مفسرین اور علماء کرام کی رائے کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی عزیز مصر کی بیوی زلیخا کے ساتھ ہوئی ہی نہیں تھی، لیکن تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ آپ کی شادی زلیخا کے ساتھ ہوئی اور آپ کے 2 بیٹے بھی تھے۔ اب یہاں پر ایک اور سوال بھی بدستور ویورز مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا زلیخا کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ جوانی عطا فرمائی تھی؟ تو مورخین، مفسرین اور علماء کرام کی رائے کے مطابق اس سوال کا جواب کہیں بھی نہیں مل رہا۔ لیکن ویورز، اگر حالات زندگی سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق سوچا جائے کہ وہی عورت جس نے آپ کو پالا، پوسا اور جوان کیا اور پھر جب آپ قید خانے میں بھی رہے تقریباً 7 سال کے لیے اور 7 سال بعد واپس آئے، تو یقیناً وہ عورت یعنی عزیز مصر کی بیوی بڑھاپے کی طرف مائل ہو گئی ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ کس طرح سے اپنے نبی سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی بوڑھی عورت سے کرتے، اور آپ کی اولاد بھی ہوئی تھی، تو شاید اللہ رب العزت نے ان کو جوان کر دیا ہو، اور شاید ایسا نہ ہوا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہی اس سوال کا جواب بہتر جانتے ہیں، واللہ عالم۔ جی تو ویورز، میں نے اس ویڈیو میں آپ کے بہت سے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کی ہے کہ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام اس عورت کے مکر و فریب سے کیسے بچے، اور اس کے علاوہ آپ کا حسین ہونا اور سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود آپ کے صبر جمیل کی تعریف فرمائی۔ اور اسی کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔